السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ پیغام ان تمام سلیبریٹیز کے لیے ہے جو نہ صرف ٹک ٹاکرز ہیں بلکہ یوٹیوبرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، اور ویدر دے بلانگ ٹو انڈسٹری، ویدر دے بلانگ ٹو سوشل میڈیا، تو آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس بوتھ آف دیم۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ you are being followed by million of people, so you people have the responsibility to choose between right and wrong. آج کل یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، ایک سیلیبریٹی کی شادی ختم ہوتی ہے، دوسری سیلیبریٹی کی شادی شروع ہو جاتی ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ ان شادیوں میں جس قسم کی فضول اور غیر شرعی رسومات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، دیٹ از ٹو مچ ڈینجرس فار آر کلچر، فار آر ٹریڈیشن، فار آر کمنگ جنریشنز۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات، ہمارا کیا ہوا کوئی بھی عمل، ہمارا اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اور سب سے برا گناہ وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جائے، یعنی آپ معاشرے کو، ایک تو یہ ہے کہ گناہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے آپ کے لیے ہے، اس میں اللہ قادر ہے، وہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے، وہ جتنا چاہے آپ کو بخش سکتا ہے، لیکن جہاں آپ کی وجہ سے چند اور لوگ کسی برائی میں مبتلا ہوں گے تو ان لوگوں کی معافی تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ اگر معافی مانگیں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ کی وجہ سے جس گناہ میں وہ مبتلا ہوئے ہیں ان لوگوں کا عذاب آپ پر آئے گا، یعنی یو آر ریسپانسبل فار ملینز آف پیپل ٹو فالو یو۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی جو آپ پوسٹ لگاتے ہیں، جو آپ ایونٹس کریٹ کرتے ہیں، دیکھیں شادی ایک انتہائی نیک، بامقصد اور سنت چیز ہے، افضل ہے، نکاح کو پسند کیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا تھا کہ ان کو دنیا کی چیزوں میں کون سی چیزیں زیادہ پسند ہیں تو انہوں نے نکاح کو پسند فرمایا تھا۔ تو ایسی بابرکت، ایسا پسندیدہ فعل، اس کو اس قدر کبھی حرکات میں شامل کر دینا اور پھر ان کو، لوگوں کو اس کی طرف انسٹیگیٹ کرنا، کائنڈلی خدا را اس پر کچھ سوچئے۔ اگر آپ، دیٹ از یور بگ ڈے، آپ کی شادی آپ کا بہت بڑا دن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے، تو آپ اس دولت کا نمائش اس طرح سے نہ کریں، اپنے ان اعمال کو اپنے لیے عذاب کا باعث نہ بنائیں، اپنی ان شادی کو بابرکات طریقے سے، بابرکات رسومات ادا کریں تاکہ آپ کی شادی میں برکت ہو، آپ کے رشتوں میں پائیداری ہو، نہ کہ قوالی نائٹ، مہندی، مایوں، ڈھولکی، یہ سب بدعات ہیں اور اللہ کا ان پر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیے، یہ ہماری رسومات نہیں ہے۔ تھوڑا مطالعہ کر لیجئے کہ ہمارے اسلام میں ہماری کیا چیزیں ہیں، ہماری کیا رسومات ہیں، کہاں ہم لائن کو کراس کر رہے ہیں، اس لائن کو کراس نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھیں، یوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لوگوں کی نظر بھی لگے گی، دوسرا یہ آپ لوگوں میں غلط ٹرینڈ کے ذمہ دار ہوں گے، اور یہ سب ٹرینڈ کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں۔ میں آپ سب کو ٹیگ کرتی ہوں، چاہے وہ شاہویر ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں، چاہے وہ زید ہے، چاہے آج کل یہ جو نئی ایک شادی شروع ہو رہی ہے ذوالقرنین کی، اور ذوالقرنین حیدر کی، یوٹیوبر کی، اور اس سے پہلے صبور علی کی، یعنی اس سے پہلے میں نے خال ہی دیکھا ہے کہ آج کل کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں کسی سیلیبریٹی کی شادی نہ ہو اور وہ اس بات کو فرض سمجھتا ہے کہ اب میری شادی ہو رہی ہے تو اس میں ایسا کچھ کیا جائے جو پہلے والے نے کچھ نہ کیا ہو، اور ایسا کرتے کرتے یقیناً ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را
ان رسومات سے بچیے، یہ ہماری رسومات نہیں ہیں، یہ ڈھولکی مہندی مایوں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کو صرف فضیلت حاصل ہے، اور ولیمہ ہے، دھوم دھام سے کریں، ولیمہ کریں، اور اس میں بھی یعنی آپ یہ دیکھیں کس قدر عذابناک یہ بات ہے۔ قرآن پاک کے سائے میں اس بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، اس قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر رہے ہیں، ہر اس بیٹی کو جو چیخ چیخ کے ہر اس آیت کی تردید کر رہی ہے جو قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ اس شادی میں موجود ہر بندہ کھلم کھلا صریحاً قرآن کے احکامات کے خلاف عمل کر رہا ہے، اور وہ قرآن کے سائے میں وہ لڑکی رخصت ہو رہی ہے۔ خدا را کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ قرآن پاک کی باتوں پر اگر عمل نہیں کر سکتے تو اس طرح سے اس کی بے ادبی نہ کرو۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ قرآن کے سائے میں لڑکی کو رخصت کیا جائے تو برکت ہوگی، یعنی تمام گناہ کرنے کے بعد قرآن کے سائے میں رخصت کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ اب امن میں آ گئی، اللہ کی برکت میں آ گئی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غلط بات کو مت پھیلاؤ، غلط بات کو مت پروموٹ کرو، یہ بالکل غلط ہے۔ جب تم قرآن کی آیات پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کو اٹھا کے اس کی اس طرح سے تکذیب نہ کرو۔ یعنی جس قرآن کے سائے میں جو بیٹی جا رہی ہے، جس نے تمام بے حیائی کی حدوں کو پار کیا ہوا ہے، جس کا پردہ نہیں ہے، جس کے میک اپ، جس کی ڈریسنگ، اور جو ناچ کے اپنی مہندی پر ناچ کے دکھا رہی ہے، فوٹو شوٹ کروا رہی ہے، وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے۔ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کر لو۔ قیامت کے دن اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے آپ لوگ؟ تھینک یو۔